اس کو ایک ایسی لڑائی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے انفارچونیٹلی کہ پنجاب اور سندھ آمنے سامنے. آپ کا اپنا تعلق پنجاب سے ہے, ایک تو آپ کی پارٹی کے آفیشیل ٹیک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن کیا واقعی پنجاب جو ہے وہ سندھ کا پانی چرا رہا ہے؟ لیکن یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ارسا کی کمپوزیشن, جو ارسا کا ممبر ہونا یا اس کے ممبر پورے نہ ہونا جی, اور اس کے باوجود فیصلہ کو ارسا کرے, اور دوسرا صوبوں کی رضامندی کے بغیر یا صوبوں میں ڈسکشن کے بغیر سی سی آئی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہ بلانا, یہ کچھ شبہات اور تحفظات اور جو نیت پہ شک یہ ضرور ان فیصلوں کی وجہ سے جاتا ہے. اور دوسرا سنا ہے کہ نہروں پہ کام بھی شروع کر دیا ہے, کس قانون کے تحت کیا ہے. اور دوسرا پاکستان دیکھیں, ہمارے علاقوں میں, ہم اریگیٹڈ علاقوں میں ہیں جہاں آلریڈی نہری نظام موجود ہے, اور یقین جانیے کہ ہم ایک نیا کھالا نہیں بنا سکتے. اچھا, کہا جاتا ہے جی بڑا میجرمنٹ ہے جی, پانی بڑی سختی ہے جی, وہ موگا چھوٹا یا بڑا کرنا ہو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, ایک تو پانی بھی کم ہوا ہے, پانی کم ہو گیا ہے, اور ہمارا جو 56 ہمارے راجباہ جو تھی, ہمارا جو نالا ہے اس کی 56 کیوسک اس کی کیپیسٹی ہے, اس کو پانی دینا ہوتا ہے قانون کے تحت, ہمیں مل رہا ہے 24 کیوسک. اچھا, اب ہمارا پانی بھی کم ہے, پانی دے کس کو رہی ہے پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ؟ تو ہمارا پانی لے کے آپ چولستان کو ڈیولپ کریں گے, ہمارا تو ایک اپنا مقدمہ بنتا ہے. جو اریگیٹڈ لینڈ ہے پنجاب کی, اکراس آپ سرگودا میں چلے جائیں, جنگ میں چلے جائیں, منڈی بودین میں چلے جائیں, فیصل آباد میں چلے جائیں. یعنی یہ مسئلہ صرف سندھ نہیں اٹھا رہا, پنجاب کے اندر سے بھی یہ اٹھ رہا ہے. اچھا, اور ہمارے وہ ضلع ہیں, فیصل آباد, سرگودا کے موسٹلی وہ علاقے ہیں جہاں پہ نہری پانی نہ ہو تو نیچے والا جو پانی بلیکش جو کڑوا پانی ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. پینے کا پانی بھی نہیں ہے اگر نہریں بند ہو جائیں, خدا نہ خواستہ. اور آپ نے چھوٹے چھوٹے جو ڈیم رہنے تھے یا لائننگ کرنی تھی وہ نہیں ہوئی, کچھ علاقوں میں واٹر لاگنگ ایریا ہے. اب میں سمجھتا ہوں ہاؤسنگ سوسائٹیاں, اریگیشن کو پہلے ویسے بھی آپ نے زراعت کو تباہ کیا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے. تو میرے خیال میں یہ پنجاب کے کسان کو بھی سننا چاہیے, پنجاب حکومت کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو. پھر ارسا کی ایک کمپوزیشن ہے, قانون ہے, آئینی طور پہ آپ نے ایک پوزیشن, اس کے ممبران, آپ ارسا کا ممبر بھی نہیں ہے, ایک لیگل پوزیشن ہے. تیسرے نمبر پہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا میٹنگ کیوں نہیں بلاتے؟ اچھا, یہ آپ لوگوں نے آبویسلی زرداری صاحب نے اپنے لیول پر, بلاول صاحب نے اپنے لیول پر, آپ کی قیادت نے بات اٹھائی تو ہوگی, اور مراد علی شاہ صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ سی سی آئی کا اجلاس بلائیں, کیوں نہیں بلا رہے؟ میں سمجھتا ہوں اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے. اب میں کوئی سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ میں آج پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں آیا ہوں. سیکرٹری اطلاعات, تو پھر آپ کا پروگرام جو ہے میرے لیے بہت آخری ثابت نہ ہو جائے. وہ کوئی نہیں, مجھے خیر ہے, وہ کوئی نہیں, پرواہ اس کی چیز کی نہیں ہے مجھے. لیکن دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدنیتی پہ مبنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فیڈریشن کے اندر ہمیں صوبوں کو لڑانے کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے, اور یہ زیادتی ہے. آپ آلریڈی پنجاب کا بلوچ کیا کہہ رہا ہے آپ کو, پختون کیا کہہ رہا ہے آپ کو, آپ کیوں, اور میں پنجابی ہوں, میں پاکستانی بھی ہوں, میں پنجابی بھی ہوں, تو آپ مجھے کیوں گالی پڑوا رہے ہیں؟ میرا تو پانی میرا بھی چوری کر کے آپ دیں گے چولستان کو یا جس کو بھی دیں گے, تو مجھے گالی بھی مجھے ہی آپ پڑوا رہے ہیں کہ یہ حکمرانوں کو جواب تو دینا چاہیے کہ اس میں پنجابیوں کا قصور کیا ہے. پنجابی کو تو نہیں پلاٹ ملنے, پنجابی کو تو کوئی نہیں ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ ملنا, پنجابی کو تو کوئی پلازا نہیں ملنا, کارپوریٹ فارمنگ میں پنجابی کا کوئی رول نہیں ہے, پنجابی نہیں ملے گا کارپوریٹ فارمنگ میں کسی اور کو. فائدہ پھر کس کو پہنچ رہا ہے؟ یہ جواب دیں نا. زراعت کو فائدہ دیتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آج گورنر اسٹیٹ بینک نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ زراعت کا بٹھا بیٹھ گیا ہے, تو کیا انفلیشن بڑھے گی انہوں نے تو بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ زراعت بیک بون ہے. چاروں صوبوں کی زراعت ہو, کے پی کے جی بی کا کسان چھوٹا سا کسان ہو بے شک, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو آپ کمزور نہ کریں, پاکستان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو آپس میں فیڈریشن کو اور مضبوط کریں. یہی بات تو زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن میں آلریڈی کر دی تھی, اس کو بھی میرا خیال ہے 2 مہینے تو گزر گئے. میرے خیال میں پھر حکومت سیریس نہیں لے رہی, یہاں حکومت وضاحت کرے, صرف پریس کانفرنسز کر رہی ہے اور وقت گزاری کر رہی ہے. 10 دی کیوں نہیں حکومت 10 دن نہیں پی تو حکومت کو لاگ پتہ بھی جائے گا, پھر گل مک بھی جائے گی. مک جائے گی گل. پھر جب آپ ریاست کو کمزور کرنے پہ در پہ ہوں تو پھر میرے خیال میں پارٹی نے تو ریاست کے لیے قربانیاں دی ہیں.
پیپلز پارٹی نے تو اس آئین کے لیے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، جانیں دی ہیں، اس کے ورکروں نے جانیں دی ہیں، اس کے لیڈران نے جانیں دی ہیں، تو ہم تو اس ریاست کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ لیٹس اسیوم اگر بات اس طرف جاتی ہے تو جمہوریت ڈیریل نہیں ہو جائے گی؟ جمہوریت دیکھیں، اگر آمرانہ فیصلوں کے سامنے آپ رکاوٹ بننے کو جمہوریت ڈیریل کہتے ہیں تو میرے خیال وہاں جمہوریت مضبوط ہوگی، کمزور نہیں ہوگی۔ آمرانہ فیصلوں کو بھی اس پارلیمانی نظام میں آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ پارلیمان کے ذریعے آپ اکثریت کو اقلیت میں بدل سکتے ہیں۔ ایک تو فیصلوں میں رکاوٹ بننا ہوتی ہے، آپ اگر وڈرا کرتے ہیں تو گورنمنٹ تو بیٹھ جائے گی، اس کا مطلب کہ پھر الیکشنز کی طرف نہیں، گورنمنٹ کی بیٹھ جائے گی الیکشن کی طرف۔ اگر الیکشن بھی فری اینڈ فیئر ہمارا ٹارگٹ ہوں گے، ہم اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں، ہم اس نظام کو گرانا نہیں چاہتے، لیکن اگر پی ایم ایل این خود گرانا چاہتی ہے تو ہم کیسے نظام کھڑا رکھ سکتے ہیں؟ لیکن باقی پولیٹیکل فورسز بھی ہیں، سب کو سوچنا پڑے گا۔ پی ایم ایل این کے لوگ تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے، کہیں نہیں جا سکتے۔ میرے خیال میں اتنی بھی ہماری مجبوری نہیں ہے، اس ملک کا آئین ہماری مجبوری ہے، ملک کی فیڈریشن کی مضبوطی ہماری مجبوری ہے۔ سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی کے کا کسان ہو، بلوچستان کا پانی ہو، اس کو سنبھالنا ہماری مجبوری ہے، یقیناً مجبوری ہے، لیکن اس کے لیے کئی دفعہ حکومت کو پھر گرانا بھی ضروری بھی ہو جاتا ہے، مجبوری کی جگہ ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، سندھ میں واقعی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ شاید کانسٹیچوئنسی پیپلز پارٹی کی اپنی کانسٹیچوئنسی انہیں خطرے میں نظر آ رہی ہے اس ایشو کی وجہ سے؟ لیکن سیاسی خطرے یا نہ بربادی ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی اس سے پہلے بھی بڑے بڑے جی ڈی اے بنے، بڑے بڑے الائنسز بنے، آمرانہ چھتری کے نیچے پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں، پیپلز پارٹی وہاں لوگوں کا پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد ہے، لیکن وہاں لوگوں کے ساتھ زیادتی، ان کو اپنے دریا کے ساتھ ایک پیار ہے۔ یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمارا تو چناب اور راوی خشک ہو گیا، میں اپنے آپ کو اس میں وکٹم، اور ہم نے تو کبھی روڈا بنا دیا، کبھی کوئی سوسائٹیاں بنا دی، اور ہماری تو ہر چیز دریا بھی اب ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سندھ کا کلچر اس والے سے ہمارے سے بہتر جا رہا ہے۔ وہ میں دیکھتا ہوں، میں نے ریڈی والوں کو دیکھا ہے کہ پانی کر رہے ہیں، سندھ کا پانی بچائیں گے، سندھ دریا کی بات کرتے ہیں، دریا کے کنارے آباد ہیں، ان کو محبت ہے اپنے دریا سے، اپنی ثقافت سے، اپنے کلچر سے۔ ہمیں نہیں ہے تو اس کا قصور یہ تو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ایک عجیب آمرانہ چھتری کے نیچے پروان چڑھے ہیں نا، ہم جو پنجابی مافیا جو ہے، کیونکہ ہمارے اوپر تو مافیا ایک قابض ہے، وہ مافیا جس کا نہ زراعت سے تعلق ہے، نہ پنجاب سے جینون کو تعلق ہے، جس کو کیا پتا ہے پنجابی کلچر کیا ہے۔ اب میں مزید نہیں کھول سکتا بات، نہیں یہ مافیا تو کیا بتا دیں کس کی بات؟ مافیا ہے جو طاقتور مافیا ہے، جو طاقتور مافیا پنجاب کی، جس نے انڈسٹری پہ قبضہ کر لیا ہے، جس نے ہمارے کاٹن ایریا کو گنے میں منتقل کر دیا ہے، جس نے ہماری گندم جو کھا گیا ہے، جو ہمارا چاول کھا گیا ہے، جو ہمارے ایگریکلچر، جو ہمارا دودھ نہیں بکتا، خشک دودھ جو اتنا جیلی دودھ بنا رہا ہے، امپورٹ کر رہا ہے دودھ، خشک دودھ امپورٹ کر رہا ہے، کیا پالیسیز ہیں؟ اس مافیا کی میں بات کر رہا ہوں، جس نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہماری سونا اگلنے والی زمین کے اوپر، جو فوڈ باسکٹ ہوتا تھا کبھی پرانے زمانے میں، لاہور، گوجرانوالا، قصور، سرگودا، ان علاقوں کا فوڈ باسکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، شہروں کے آس پاس سبزیاں ہوتی تھی، آج وہ کدھر ہے؟